بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ناظرین، محمد اقبال آپ کا استقبال کرتا ہے انشاءاللہ چینل میں۔ پیارے ناظرین، آج کی اس خاص ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ بنی اسرائیل کون ہیں، وہ کس نبی کی اولاد ہیں، بنی اسرائیل کے عقائد کیا ہیں، اور فلسطین کو لے کر بنی اسرائیل مسلمانوں کے ساتھ کیوں لڑتے ہیں۔ اس کے علاوہ بنی اسرائیل کے مشہور انبیاء کون کون ہیں اور ان کے صحائف اور کتب کون سی ہیں، اس کی بھی جانکاری آپ کو دیں گے۔ یہ ویڈیو بہت ہی خاص ہونے والی ہے، لہذا ویڈیو کو آپ کہیں سے بھی اسکپ نہیں کیجیے گا، آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ پیارے ناظرین، یاد رہے کہ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک نام یا لقب اسرائیل بھی تھا، اسی نسبت سے یہ بنی اسرائیل کہلاتے ہیں۔ چونکہ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں، اس لیے یعقوب علیہ السلام کی اور ان کی اولاد کی داستان کا بیان کرنا ضروری ہے۔ دراصل یہی داستان بنی اسرائیل کی بھی داستان ہے، تو وقت ضائع کیے بنا آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ حضرت اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، مہیش اور یعقوب۔ کہا جاتا ہے کہ والد بڑے بیٹے مہیش اور والدہ چھوٹے بیٹے یعنی یعقوب علیہ السلام سے زیادہ محبت کرتی تھیں۔ ایک دن والد نے بڑے بیٹے سے فرمائش کی کہ انہیں شکار کا گوشت کھلایا جائے۔ یہ سن کر مہیش شکار کی غرض سے جنگل کی طرف چل دیے، جبکہ والدہ نے یعقوب علیہ السلام سے کہا، تم جلدی سے بکری ذبح کر کے اپنے والد کو گوشت پیش کر دو اور دعائیں لے لو۔ جب بڑا بیٹا شکار کر کے واپس آیا تو یہ دیکھ کر سخت پریشان اور رنجیدہ ہوا کہ یعقوب علیہ السلام نے اس کے آنے سے پہلے ہی والد کو گوشت کھلا دیا۔ اس بات پر مہیش کے دل میں یعقوب علیہ السلام کے خلاف دشمنی پیدا ہو گئی۔ صورتحال کو بھانپتے ہوئے والدہ نے یعقوب علیہ السلام کو مشورہ دیا کہ وہ مہیش کے غیظ و غضب سے بچنے کے لیے گھر چھوڑ کر اپنے ماموں کے پاس عراق کے شہر حران چلے جائیں۔ چونکہ اس مشورے میں والد کی رائے بھی شامل تھی، لہذا یعقوب علیہ السلام رات کے پہلے پہری گھر سے نکل گئے۔ وہ رات اور اگلے دن سفر میں گزارنے کے بعد اگلی رات ایک آبادی کے قریب کھلی جگہ میں پتھر کو تکیہ بنا کر سو گئے۔ آنکھ لگی تو خواب میں دیکھا کہ زمین سے آسمان تک ایک سیڑھی لگی ہوئی ہے، جس کے ذریعے فرشتے اوپر نیچے آ جا رہے ہیں۔ اسی اثنا میں اللہ نے آپ سے مخاطب ہو کر کہا، میں تجھ کو عنقریب برکت دوں گا اور تیری اولاد کو کثیر کر دوں گا، یہ زمین تیرے لیے کر دوں گا اور تیرے بعد تیری اولاد کے لیے۔ ناظرین، بتایا جاتا ہے کہ اسی وعدے اور بات کو لے کر بنی اسرائیل یعنی یہود آج تک دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ زمین یعنی فلسطین تو خدا نے ان کے نام کر دی ہوئی ہے، اللہ کی طرف سے ہوا ہے، لہذا کوئی دوسری قوم اور فلسطینی مسلمان کس طرح اس پر اپنا حق جتا سکتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جب خواب سے بیدار ہوئے تو بہت خوش تھے، اللہ کا شکر ادا کیا اور منت مانی کہ جب بھی میں سلامتی کے ساتھ اپنے والدین کے پاس واپس پہنچتا تو اس جگہ جہاں خواب دیکھا تھا اللہ کی عبادت کے لیے ایک گھر تعمیر کروں گا اور اپنے مال کا 10واں حصہ اللہ کی راہ میں خیرات کر دوں گا۔ چنانچہ اس جگہ کو چھوڑنے سے پہلے آپ نے اس پتھر پر جسے تکیہ بنا کر سوئے تھے تیل مل دیا تاکہ واپس آ کر پہچاننے میں آسانی ہو۔ البتہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے ماموں لابان کے پاس حران شہر پہنچے۔ ماموں بھانجے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے، سینے سے لگایا اور خوب خاطر توجہ کی۔ روایت بتاتی ہے کہ لابان کی 2 بیٹیاں تھیں، بڑی کا نام لیا اور چھوٹی کا نام راحیل تھا۔ چونکہ چھوٹی بہت ہی حسین و جمیل تھی، لہذا یعقوب علیہ السلام نے ماموں سے اس کا رشتہ مانگا، جس پر لابان نے کہا
تم 6 سال تک میری بکریاں چراؤ تو میں تمہاری شادی راحیل سے کر دوں گا۔ اس وعدے پر یعقوب علیہ السلام 6 سال تک ماموں کی بکریاں چراتے رہے۔ جب مدت مکمل ہوئی، لابان نے عزیز و قریب اور دوستوں کو جمع کر کے یعقوب علیہ السلام کا نکاح اپنی بیٹی سے کر دیا۔ پہلی رات جب یعقوب علیہ السلام اپنی دلہن کے پاس گئے تو پتہ چلا کہ نکاح راحیل سے نہیں بلکہ بڑی بیٹی لیا سے کر دیا گیا ہے۔ صبح ہوئی تو ماموں سے دریافت کیا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ ماموں نے جواب دیا، ہمارے رواج کے مطابق بڑی بیٹی کے ہوتے ہوئے چھوٹی بیٹی کی شادی نہیں ہو سکتی۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، لیکن میں نے تو چھوٹی کا ہاتھ مانگا تھا۔ اس پر لابان نے کہا، اگر تمہیں اس سے شادی کرنی ہے تو مزید 7 سال اور میری بکری کی دیکھ بھال کرنی ہوگی۔ یہ سن کر یعقوب علیہ السلام نے مزید 7 سال ماموں کی بکریاں چرانے کی حامی بھر لی، اور جب 7 سال مکمل ہوئے تو راحیل کی شادی بھی یعقوب علیہ السلام سے کر دی۔ یاد رہے، اس وقت 2 بہنوں سے ایک مرد کی شادی ممنوع نہ تھی۔ ناظرین، روایت کے مطابق حضرت یعقوب علیہ السلام نے راحیل سے شادی کے بعد کچھ وقت ماموں کے پاس گزارا اور پھر اہل و عیال کے ساتھ اپنے وطن کنعان جو موجودہ فلسطین ہے واپس جانے کی اجازت چاہی۔ یہ سن کر لابان بہت غمگین ہوا، کیونکہ اس کی 2 بیٹیاں، بچے اور بھانجا جس نے 20 سال اس کے پاس گزارے اب بچھڑ رہے تھے۔ اس نے یعقوب علیہ السلام کو مزید رکنے کو کہا، مگر انہیں اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ اب واپس اپنے وطن کنعان، یاد رہے فلسطین کا پرانا نام کنعان تھا، جا کر دین اسلام کی تبلیغ کریں۔ لہذا وہ ماموں سے اجازت لے کر واپسی کی سفر پر روانہ ہو گئے۔ بھانجے کو رخصت کرتے ہوئے لابان نے اپنی بیٹیوں کو جہیز کے طور پر بہت ساری بھیڑ بکریاں اور سامان خوردنوش ساتھ دیا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے سفر کرتے ہوئے کنعان کے نزدیک پہنچ کر ایک ایسی جگہ پڑاؤ ڈالا جہاں قریب ہی ان کا بھائی مہیش رہتا تھا، لیکن یعقوب علیہ السلام کو اس بات کا علم نہ تھا۔ گاؤں کے لوگوں نے مہیش کو خبر دی کہ ایک قافلہ خواتین اور بھیڑ بکریوں کے ساتھ حران سے کنعان جا رہا ہے اور قافلہ سالار کا نام یعقوب علیہ السلام ہے۔ یہ سن کر پہلے تو مہیش پریشان اور متعجب ہوا کہ یہ کون لوگ ہیں جو اتنا مال و اسباب لے کر یہاں سے گزر رہے ہیں۔ پھر جلد ہی 20 سال پرانی کہانی یاد آ گئی کہ ہو نہ ہو یہ میرا بھائی یعقوب علیہ السلام ہے۔ لہذا وہ 400 بھیڑ بکریوں اور کچھ ساتھیوں کو لے کر اس کی طرف چل پڑا۔ جب یعقوب علیہ السلام کو یہ خبر ملی تو بہت غمگین ہوئے کہ جس بھائی کی وجہ سے مجھے وطن چھوڑنا پڑا، اگر وہی آ رہا ہے تو مجھے پریشان کرے گا۔ مگر عین اسی وقت آسمان سے فرشتے نے آ کر کہا، غمگین نہ ہو اور بھائی کا استقبال کریں۔ یہ سن کر ان کی ڈھارس بندھی، اپنے ریوڑ سے کچھ جانور بطور تحفہ لیے اور آگے بڑھ کر بھائی کا استقبال کیا۔ مہیش نے جب اتنی مدت کے بعد بھائی کو دیکھا تو غصہ جاتا رہا۔ پاس آ کر یعقوب علیہ السلام کو سینے سے لگایا اور ساتھ لے جا کر خوب خاطر تواضع کی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام چند روز بھائی کی میزبانی میں گزار کر جب آگے بڑھے تو 20 سال پرانے راستوں کو تلاش کرتے ہوئے یروشلم کے قریب اس مقام تک پہنچ گئے جہاں انہوں نے 20 سال پہلے پتھر کے تکیے پر سر رکھ کر رات گزاری تھی۔ انہیں اپنی منت یاد آ گئی، لہذا بیٹوں کے ساتھ لے کر اس پتھر کو تلاش کرنا شروع کیا جس پر تیل مل کر گئے تھے۔ اگرچہ بہت زیادہ عرصہ گزر چکا تھا لیکن اللہ کی مدد سے وہ تائید حاصل تھی۔ جلد ہی وہ پتھر تلاش کر لیا اور اپنی مانی ہوئی منت کے مطابق بیٹوں کے ساتھ مل کر وہاں اللہ کا گھر تعمیر کیا جسے آج ہم بیت المقدس کے نام سے جانتے ہیں۔ پیارے ناظرین، یہاں آپ کو یہ بتاتے چلے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد
दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस इमारत को दोबारा तामीर करना शुरू किया और फिर इनके बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात की मदद से यहाँ एक इमारत तामीर की जिसे यहूदी हैकल सुलेमानी के नाम से पुकारते हैं। बताया जाता है कि ये इमारत रूमियों और बाबुलियों के हमले में तबाह हो गई थी, मगर इसकी एक दीवार बाकी है जिसे दीवार गिरिया कहा जाता है। आपने तस्वीरों में यहूदियों का अक्सर इस दीवार के साथ खड़े होकर तौरात पढ़ते देखा होगा। यहूदियों का ये भी कहना है कि मुसलमानों ने अपने दौर इक़्तिदार में ऐन इस जगह पर मस्जिद अक्सा तामीर की जहाँ कभी हैकल सुलेमानी मौजूद था। इसलिए हमें जब भी मौका मिला मस्जिद अल अक्सा को गिराकर दोबारा ग्रेट हैकल तामीर करेंगे। प्यारे नाजरीन, बात हो रही थी याकूब अलैहिस्सलाम की। याद रहे कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की 2 बीवियां और 2 बांदियां थीं, लिया और राहील, दोसा की बहनें, मामू की बेटियां, जिनसे शादी की। आपने इराक से यरूशलेम वापस जा रहे थे, जबकि बांदियों में जुल्फा और वल्हा के नाम रवायत में मिलते हैं। याकूब अलैहिस्सलाम के कुल 12 बेटे और 1 बेटी थी। इन्हीं 12 बेटों से आगे चलकर बनी इसराइल के 12 कबीले वजूद में आए। याद रहे कि बनी इसराइल से मुराद इसराइल की औलाद है, क्योंकि हजरत याकूब का दूसरा नाम इसराइल था। इसका मतलब है अल्लाह का बंदा। लेकिन हजरत याकूब के एक बेटे यहूदा के नाम की मुनासबत से इन्हें यहूदी भी कहा जाता है। प्यारे नाजरीन, इस किस्से की इब्तिदा दरअसल हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से होती है। वह इसलिए कि हजरत याकूब इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पोते हैं। लेकिन नाजरीन, ये दास्तान जानबूझकर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से शुरू की गई है, क्योंकि इनके वालिद हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के जंक्शन से आले इब्राहिम 2 हिस्सों बनी इसराइल और बनी इस्माइल में बढ़ जाते हैं। और यही वह नुक्ता है जिसे समझने की जरूरत है। हमारे यहाँ कुछ लोग यहूदियों को बुरा भला तो कहते हैं, लेकिन ये नहीं बताते हैं कि कौन है यहूदी और बनी इस्माइल से उनका क्या रिश्ता है। नाजरीन, ये तो हर कोई जानता है कि हजरत इब्राहिम की 2 बीवियां थीं। पहली बीवी बीवी सारा से औलाद न होने पर आपने फिरौन मिस्र की बेटी सैदा हजरा से दूसरी शादी कर ली। इनके बदन से अल्लाह ने आपको हजरत इस्माइल की शक्ल में फर्जंद अता किया। अगरचे अल्लाह का हुक्म और इरादा था। मोरिक लिखते हैं कि जब दूसरी बीवी हाजरा के यहाँ बेटा पैदा हुआ तो 2 ख्वातीन के दरमियान चपकलश शुरू हो गई। लिहाजा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बीबी हाजरा और नौमौलद इस्माइल को यरूशलेम से कोसों दूर वादी मक्का में सफा और मरवा के मकाम पर छोड़ा है। और यही जगह आज हमारे हज का एक अहम रुकन है। याद रहे कि बीबी हाजरा और हजरत इस्माइल के मक्का चले जाने के बाद अल्लाह ने बीबी सारा को भी बेटा अता कर दिया, जिसका नाम इसहाक रखा गया। इसी इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल को बनी इसराइल कहा जाता है। यूँ समझ लीजिए कि इसहाक अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम 2 भाई थे। छोटे भाई इसहाक की नस्ल जो फ़लस्तीन में बनी इसराइल कहलाई, जिसमें से देनियाल अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, अयूब अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, इलिया अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम जैसे आली मरतबत अंबिया ने जन्म लिया। जबकि बड़े बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद सरजमीन हिजाज मौजूदा सऊदी अरब की वादी मक्का में आले इस्माइल के नाम से आगे बढ़ी। इस तरह रिश्ते के लिहाज से बनी इसराइल और बनी इस्माइल कज़न यानी सगे चचाजाद भाई हैं। प्यारे नाजरीन, ये सारी कहानी बयान करने का मकसद ये था कि आपको बनी इसराइल और बनी इस्माइल के बारे में तफसील से आगाह किया जाए। और आप जान चुके हैं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के 2 बेटों से ये सिलसिला चला। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद बनी इसराइल कहलाई, जबकि इस्माइल अलैहिस्सलाम की बनी इस्माइल
اب آپ کو موجودہ دور کے یہودیوں کے بارے میں بتاتے ہیں جو خود کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ یہودیوں اور عربوں یعنی مسلمانوں میں جو جھگڑا چل رہا ہے، اس جھگڑے کی اصل وجہ حضرت یعقوب علیہ السلام پر وحی ہونے والے وہ جملے ہیں جن کا تذکرہ ویڈیو کے آغاز میں ہوا تھا کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے ماموں کے گھر جاتے ہوئے راستے میں پتھر پر سر رکھ کر رات گزاری اور خواب دیکھا جس میں اللہ نے انہیں بشارت دی کہ میں تجھے برکت دوں گا، تیری اولاد کو کثیر کر دوں گا اور یہ زمین تیرے لیے کر دوں گا، تیرے بعد تیری اولاد کے لیے۔ پیارے ناظرین، اسی خدائی وعدے کی روایت کو لے کر یہودی یا بنی اسرائیل یہ دعویٰ لیے گھوم رہے ہیں کہ اللہ نے تو ہمارے دادا یعقوب بن اسحاق سے برکت کا عہد کیا تھا، لہذا بنی اسرائیل سے باہر بالخصوص بنی اسرائیل سے کیسے کوئی نبی آ سکتا ہے، اور یہ زمین فلسطین تو اس وقت سے ہمارے نام کر دی گئی تھی، لہذا ہم بنی اسماعیل کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں اور نہ ہی اور یہ فلسطین کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ ناظرین، آپ کی جانکاری کے لیے یہاں یہ بھی بتاتے چلیں کہ بنی اسرائیل یعنی یہودی اسماعیل علیہ السلام کی والدہ بی بی ہاجرہ کو لونڈی کا درجہ دیتے ہیں۔ اسرائیلی لٹریچر کے مطابق فرعون مصر نے ان کی پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لونڈی عطا کی تھی، اور لونڈی کبھی مالکن یعنی سارا والدہ اسحاق علیہ السلام کی ہم مرتبہ نہیں ہو سکتی۔ ان کا اپنی کتابوں میں یہ بات لکھنے کا مقصد یہ تھا کہ اسماعیل علیہ السلام کو لونڈی کا بیٹا ظاہر کر کے اپنے دادا حضرت اسحاق علیہ السلام سے کمتر ثابت کیا جائے، نعوذ باللہ۔ پیارے ناظرین، مستند روایت کے مطابق دراصل ہوا یوں تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تبلیغ اسلام کی وجہ سے عراق کے بادشاہ نمرود کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے، اور تنگ ہو کر جب اپنا آبائی وطن وادی بابل چھوڑنے پر مجبور ہوئے تو اپنی اہلیہ بی بی سارہ کو لے کر فلسطین کی طرف نکل پڑے۔ راستے میں مصر کا ملک آتا تھا، وہاں پہنچے تو بادشاہ مصر فرعون کو اس کے کارندوں نے خبر کر دی کہ ابراہیم نام کا ایک مسافر آیا جس کے ساتھ اس کی انتہائی حسین و جمیل بیوی بھی ہے۔ فرعون کا معمول تھا کہ اگر کسی باہر سے آنے والے شخص کی بیوی خوبصورت ہو تو اسے اپنے پاس رکھ لیتا تھا، لہذا اس نے حکم دیا اس عورت کو میرے سامنے پیش کیا جائے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرعون کے کارندے اس غرض سے آئے کہ اپنی بیوی سارہ کو بادشاہ کے پاس بھیجو، تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اے رب، جس طرح تو نے مجھے نمرود کی آگ سے بحفاظت نکالا، اسی طرح اس بادشاہ کی بری نیت سے میری پاک باز بیوی سارہ کو محفوظ رکھنا۔ چونکہ آپ مسافر اور اکیلے تھے، لہذا بے بسی کی حالت میں بی بی سارہ کو فرعون کے دربار میں روانہ کر دیا۔ جب پیغمبر خدا کی بیوی فرعون کے سامنے گئیں تو ان کے حسن و جمال کو دیکھ کر دیوانہ ہو گیا اور خراب نیت سے ان کی طرف بڑھنے لگا۔ یہ دیکھ کر بی بی سارہ نے نماز پڑھنی شروع کر دی اور اللہ سے دعا کی کہ اے مالک، میں نے اپنے خاوند کے سوا کسی کو نہیں دیکھا، فرعون کی غلط ارادے سے محفوظ رکھنا۔ جب نماز سے فارغ ہوئیں تو فرعون نے پھر ہاتھ بڑھایا، لیکن اس دوران اس عذاب الہی نے آن لیا، وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اس کے منہ سے جھاگ نکلنے لگی اور قریب تھا کہ وہ مر جاتا۔ یہ دیکھ کر بیوی سارہ پریشان ہو گئی کہ اگر یہ مر گیا تو بادشاہ کے قتل کا الزام مجھ پر عائد ہوگا۔ انہوں نے پھر اللہ سے دعا کی کہ اسے ٹھیک کر دے۔ جب وہ ٹھیک ہو گیا تو اس نے دوبارہ وہی حرکت کی اور بی بی سارہ کو دوبارہ دعا کرنی پڑی۔ جب 2 دفعہ عذاب سے گزرا تو اسے یقین ہو گیا کہ یہ عورت انسان نہیں بلکہ جنات میں سے ہے۔ اس نے اپنے کارندوں سے کہا،
تم تو کسی جن کو میرے پاس لے آئے ہو اور اسے واپس اس کے خاوند کے پاس لے جاؤ۔ وہ سارہ سلام اللہ علیہ کی شخصیت اور کرشمات سے اس قدر متاثر ہوا کہ جاتے ہوئے اس نے اپنی بیٹی ہاجرہ انہیں تحفے میں دے دی، جسے بی بی سارہ نے حضرت ابراہیم کی خدمت میں پیش کیا اور انہوں نے اس سے نکاح کر لیا، کیونکہ تب تک ان کی کوئی اولاد نہ تھی، اور اس طرح بی بی ہاجرہ کے بدن سے اللہ نے حضرت ابراہیم کو پہلا بیٹا عطا کیا جس کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ یاد رہے کہ اس واقعے کے پیش نظر بنی اسرائیل نے فرعون کی بیٹی ہاجرہ سلام اللہ علیہ کو قصدہ کنیز لکھا بحوالہ بائبل، تاکہ اس کی اولاد یعنی بنی اسماعیل کا مرتبہ کمتر کیا جا سکے۔ پیارے ناظرین، یاد رہے کہ مقام و مرتبہ تو اللہ کی طرف سے ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو عطا فرمایا ہے، اور سب نبیوں کا سردار اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دیا، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں پیدا ہوئے۔ لیکن یہودیوں میں یعنی بنی اسرائیل میں یہ تعصب پایا جاتا ہے کہ نبی آخر الزمان جو کہ سردار الانبیاء بھی ہیں، ان کے قبیلہ میں کیوں نہیں ملبوس ہوئے، اور یہی وجہ ہے عربوں یعنی مسلمانوں اور یہودیوں کے بیچ لڑائی اور اختلافات ہیں۔ وہ حضرت اسحاق کے علاوہ کسی کو اہمیت نہیں دیتے اور نہ ہی بنی اسرائیل سے باہر کسی کو نبی تسلیم کرتے ہیں، اور آپ کو بتاتے چلے کہ یہودی اس بات پر بھی اصرار کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جس بیٹے کو قربان کرنا چاہا وہ اسحاق تھے، نہ کہ اسماعیل، جیسا کہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ دوستو، رہی بات ارض فلسطین کی، تو اسے وہ خدا کی طرف سے انعام اور آل یعقوب یعنی بنی اسرائیل ہونے کی وجہ سے اپنی وراثت خیال کرتے ہیں۔ دوستو، وراثت سے یاد آیا کہ یہودی ہم مسلمانوں اور مسیحیوں کی طرح کسی تبلیغی نتیجے میں دوسرے مذاہب کو چھوڑ کر یہودی نہیں ہوئے، بلکہ ان کا دعویٰ ہے کہ وہ سب کے سب حضرت یعقوب کی اولاد ہیں، اسی لیے انہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ پیارے ناظرین، بات ہو رہی تھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی وطن واپسی کی۔ ان کی داستان بیان کرتے کرتے بیچ میں کچھ ضروری باتوں کا تذکرہ کرنا پڑا۔ ناظرین، روایت بتاتی ہے کہ بیت المقدس کی تعمیر کے بعد وہیں پر حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ راحیل کے ہاں دوسرے بیٹے بنی امین کی اولاد ہوئی، اور دوران زچگی راحیل کا انتقال ہو گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی چہیتی بیوی راحیل کو بیت المقدس میں ہی دفن کر کے ان کے سرہانے نشانی کے طور پر ایک پتھر گاڑ دیا، جو اب تک موجود ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنی بیوی راحیل سے اس قدر محبت تھی کہ ان کی وفات سے سخت رنجیدہ ہوئے اور بیت المقدس کو چھوڑ کر اپنے والد حضرت اسحاق کے پاس الخلیل شہر آ گئے۔ ان کا بڑا بھائی محیص بھی وہاں آ گیا، اور دونوں بیٹوں کی موجودگی میں حضرت اسحاق 180 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ یاد رہے حضرت ابراہیم اور اسحاق کی قبریں شہر میں ہے، جسے یہودی ہیبرون اور مسلمان الخلیل کے نام سے پکارتے ہیں۔ ناظرین، روایت بتاتی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بڑی کٹھن اور دکھ بھری زندگی گزاری۔ شروع میں بڑے بھائی کے ڈر سے 20 برس تک والدین سے جدا رہے، پھر چہیتی بیوی یوسف علیہ السلام اور بنیامین کی ماں راحیل داغت دے گئیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ باقی 10 بیٹوں نے اپنے سوتیلے بھائی یوسف علیہ السلام اور بنیامین کو بہت ستایا۔ چونکہ حضرت یعقوب کو راحیل کے بیٹوں یوسف اور بنی امین سے بہت پیار تھا، لہذا ہر وقت انہیں ساتھ رکھتے تھے، جس پر باقی 10 بیٹے ناراض ہو گئے اور انہوں نے سازش کر کے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا۔ یہ الگ بات ہے کہ بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام مصر پہنچ کر وہاں کے حاکم بنے اور بھائیوں سمیت اپنے والد کو وہاں بلا لیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام مصر گئے تو ان کے ساتھ کنبے کے فقط 93 افراد تھے، لیکن بعد میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اسرائیلیوں کو
قبطی عیسائیوں کی غلامی سے چھڑا کر واپس یروشلم لائے تو ان کی تعداد 6,70,000 تھی۔ پیارے ناظرین، روایت کے مطابق حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کی جدائی میں 40 سال تک روتے رہے اور بالا آخر باپ بیٹا اس وقت ملے جب یوسف علیہ السلام والی مصر تھے۔ ملاقات کے بعد یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹ آئی اور وہ 24 برس تک بیٹے کے پاس مصر میں مقیم رہے۔ پیارے ناظرین، آپ کو بتاتے چلے کہ یہودیوں اور مسیحوں کی طرح مسلمانوں کے لیے فلسطین اس لیے مقدس ہے کہ یہاں ہمارا قبلہ اول واقع ہے اور قرآن کے مطابق معراج کی سب ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسی بیت المقدس سے آسمانوں پر تشریف لے گئے۔ یہ ہے وہ بنیادی وجوہات جن کی بنا پر یہ خطہ گزشتہ کئی صدیوں سے مسلسل کشمکش اور جنگ و جدل سے لبریز چلا آ رہا ہے۔ جو قوم طاقتور ہوئی اس نے بڑھ کر اس پر قبضہ کر لیا۔ تاریخ کے مطابق مسیحی، یہودی اور مسلمان باری باری کئی مرتبہ اس فتح کر کے یہاں اپنا اقتدار قائم کر چکے ہیں، لیکن اب تک کوئی پائیدار حل سامنے نہیں آ سکا اور آج بھی فلسطین دنیا کے سامنے ایک حل طلب مسئلے کے طور پر موجود ہے۔ دوستوں، آپ کو بتاتے چلے کہ اگرچہ یہ سرزمین عالم مسیحیت کے لیے بھی اتنا ہی پیاری اور مقدس ہے جتنا کہ اسے یہودی اور مسلمان پیار کرتے ہیں، لیکن کرسچن ورلڈ امریکہ اور برطانیہ نے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت 1948 میں اسے مسلمانوں یعنی اردن سے لے کر یہودیوں کے حوالے کر دیا اور اب تک یہ یہودیوں کے ہی قبضے میں ہے۔ ناظرین، بنی اسرائیل کے مشہور انبیاء کا ویسے تو بنی اسرائیل میں کئی نبی اللہ کے طرف سے مبعوث ہوئے، لیکن ہم یہاں پر چند مشہور اور معروف انبیاء کا تذکرہ مختصر طور پر کریں گے۔ بنی اسرائیل کے معروف انبیاء میں یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، دانیال علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے نام شامل ہیں، اور یہ وہ انبیاء ہیں جن کا تذکرہ قرآن پاک میں بھی آیا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ آپ اس ویڈیو میں جان چکے ہیں، البتہ باقی انبیاء کا تذکرہ باقی ہے۔ ویڈیو کافی لمبی ہو رہی ہے، لہٰذا دوسری ویڈیو میں باقی انبیاء کا تذکرہ کریں گے۔ پیارے ناظرین، اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب لازمی کریں۔ السلام علیکم۔